بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس سیکنڈ ایئر اکنامکس چیپٹر نمبر 7 اور 7 کا ٹاپک نمبر 3 ہے اور یہ 2 کا بقیہ حصہ ہے. ٹاپک کا نام ہے پاکستان میں فیکس آمدنی کی کمی کی وجوہات. سب سے جو پہلی وجوہات پہلی 4 وجوہات ہم نے ڈسکس کر لی تھیں اور 5ویں وجوہات ہے معیشت کی پسماندگی. پاکستان کی معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ زرعی شعبے پر ہے. کس شعبے پر ہے؟ زرعی شعبہ. زرعی شعبہ جو ہے اس کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے. جب فی ایکڑ پیداوار کم ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں مشینری کا ناقص استعمال کیا جاتا ہے، فرسودہ طریقہ کاشتکاری ہوتا ہے، ناقص بیج ہوتا ہے، ناقص پیسٹی سائیڈ کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ناقص منڈیاں بھی ہیں. ناقص کیا ہیں؟ منڈیاں ہیں. جب کسی بھی ملک کے اندر معیشت کا سب سے بڑا شعبہ چاہے زراعت ہو چاہے صنعت ہو، اس شعبے کے اندر فرسودہ طریقہ کاشتکاری ہوں گے، ناقص مینجمنٹ ہوگی، کاشتکار کی لاپرواہی جہالت ہوگی، تو وہ شعبہ جو ہے معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا. جب معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا تو اس ملک کے اندر قومی آمدنی بھی کم ہوگی، فیکس بھی آمدنی کم ہوگی. پاکستان کے اندر زرعی شعبے کی جو پیداوار ہے وہ بہت کم ہے. کمی کی جو مین وجہ ہے ناقص بیج، پیسٹی سائیڈ، کاشتکار کی جہالت اور مشینری کا کم استعمال. جب مشینری کا کم استعمال کیا جائے گا تو پیداوار میں کمی ہوگی. پیسٹی سائیڈ ناقص ہوگی، ناقص بیج ہوں گے تو پیداوار کیا ہوگی؟ کم ہوگی. جب پیداوار کم ہوگی تو اس کی وجہ سے جو ہے کاشتکار کی آمدنی کم ہوگی. جب کاشتکار کی آمدنی کم ہوگی تو قومی آمدنی کم ہوگی. جب قومی آمدنی کم ہوگی تو فیکس آمدنی کم ہوگی. تو پتہ چلا کہ معیشت کی پسماندگی زرعی شعبے کی ہے. یہ زرعی شعبہ جب تک امپروو نہیں ہوگا پاکستان معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا اور کاشتکار کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس کے لیے یہ اقدامات جو ہیں یہ ضروری ہیں. فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ضروری ہے. کون سا ضروری ہے؟ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ضروری ہے. مشینری کا استعمال بھی کیا ہے بیٹا؟ ضروری ہے. جب یہ سارے فیکٹر ہم اچھے بیج، یہ سارا سیکٹر جو ہے ہم بہتری طریقے سے امپروو کریں گے تو ہماری پیداوار میں اضافہ ہوگا. جب پیداوار میں اضافہ ہوگا تو کاشتکار خوشحال ہوگا. دوسرا جو ہے ناقص منصوبہ بندی ہے. پاکستان میں جتنے بھی 5 سالہ منصوبہ بنے ہیں آج تک کوئی کامیاب نہیں رہا. صرف سوائے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے صرف دوسرا کامیاب رہا ہے. جتنے بھی منصوبے کامیاب ناکام رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں ٹیکسوں کی کمی ہے. پاکستان میں جو منصوبے بنائے گئے ہیں ان کی آمدنی جو ہے حکومت کی آمدنی کم تھی اور اخراجات اتنے زیادہ تھے کہ کوئی بھی منصوبہ جب ہم بناتے ہیں، کوئی بھی ملک بناتا ہے تو پہلے اپنی آمدنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آمدنی میں اندازہ لگانے کے بعد پھر اس منصوبے کو پری پلاننگ طریقے سے ترتیب دے کر اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں جو ہے منصوبہ سازی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے منصوبہ سازی کی ہے وہ ڈیفیکٹو پلاننگ کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پیداوار میں کمی ہوئی ہے، کاشتکار کی آمدنی میں کمی ہوئی ہے، انڈسٹری سیکٹر کا ڈیولپمنٹ نہ ہونا، ڈیموں کا ڈیولپمنٹ نہ ہونا، یہ ساری کی ساری جو ہے ڈیفیکٹو پلاننگ ہے. ہم جو ہے منصوبہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنی زراعت کو سبسڈی دیں گے، اتنا جو ہے ہم کاشتکار کو سہولتیں دیں گے، اتنی صنعتی شعبے کو سہولتیں دیں گے، یہاں جو ہے ہم اتنے ڈیم بنائیں گے. جب حکومت کی آمدنی ٹیکسوں سے کم ہوگی تو یہ سارے منصوبے کیا ہو جائیں گے بیٹا؟ ناکام ہو جائیں گے. جب ناکام ہوں گے تو یہ بھی فیکس آمدنی میں کمی کی کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے. اور 7واں پوائنٹ ہے بیٹا دولت کی غیر مساویانہ تقسیم، ان ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. ملکی دولت کا 80% حصہ صرف 20% لوگوں کے پاس ہے. 20% لوگوں کے پاس ہے اور 80% لوگوں کے پاس جو ہے صرف 20% کیا ہے؟ دولت ہے. جس کی وجہ سے جو ہے امیر تر ہوتا گیا ہے اور غریب تر ہوتا گیا ہے. تو پاکستان میں فیکس آمدنی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ امیروں پر بھاری ٹیکس لگا دیا جائے، وہی جو رقم ہے وہ غریبوں کی فلاح بہبود پہ خرچ کی جائے. جب ہم غریبوں کی فلاح بہبود پہ خرچ کریں گے تو لوگوں کی آمدنی بڑھے گی. جب لوگوں کی آمدنی بڑھے گی فیکس آمدنی بڑھے گی. جب فیکس آمدنی بڑھے گی تو قومی آمدنی میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ ہے بیٹا سیاسی عدم استحکام. پاکستان میں
1947 سے لے کر 2020 تک آج تک سیاسی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہی. کبھی مارشل لا لگ رہا ہے، کبھی ملک کے اندر 1965 کی جنگ ہے، کبھی 1971 کی جنگ ہے. ایک حکومت میں آتا ہے، دوسرا اس حکومت کو گرانے کے لیے تیار ہوتا ہے. جیسے نواز شریف حکومت کے اندر جو ہے مین رول اس کی گرانے کے اندر مین رول جو ادا کیا تھا، وہ مین رول ادا کرنے والا شخص کون سا تھا؟ مین رول ادا کرنے والا شخص بیٹا کون سا تھا؟ عمران خان تھا. اب عمران خان کی حکومت آئی ہے تو عمران خان کی حکومت کو گرانے والا شخص کون سا ہے؟ نواز شریف. آل پارٹیز ہیں. جب کوئی بھی حکمران کسی ملک کے اندر اگر حکومت کرتا ہے تو اسے 5 سال یا 10 سال کی مدت میں اگر اسے کام کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو اس وقت ملک معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا، نہ قومی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ فیکس آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ. ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان میں زرعی شعبہ جو ہے اس کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے. زرعی شعبے کی جو مارکیٹ پرائس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. اور ہم جو ہے امپورٹ کرتے ہیں مشینری والی اشیاء اور ایکسپورٹ کرتے ہیں زرعی شعبے والی اشیاء. زرعی شعبے کے اندر جو ہے اس کی مارکیٹ پرائس کم ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر 5 ارب ڈالر کی ہم نے زرعی شعبے کی ایکسپورٹ کی ہے، کیا کی ہے؟ ایکسپورٹ. اور 10 ارب ڈالر کی جو ہے ہم نے کیا کی ہے؟ امپورٹ کی ہے. ظاہری بات ہے کہ جب 5 ارب ڈالر ہمارا خسارے میں ہوگا تو فی ایکڑ پیداوار میں کمی، زرعی شعبے کی ناقص پسماندگی. کوئی بھی ملک معاشی لحاظ سے ترقی اس وقت کر سکتا ہے جو مشینری والی گوشت تیار کرے. زرعی شعبے والا جو ہے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ہم امریکہ کو دیکھیں جو سب سے پہلے جو ہے امریکہ نے 80% جو ہے وہ زرعی شعبے پر ڈیپینڈ کرتا تھا. آج وہی امریکہ ہے جو 80 سے 85% جو ہے صنعتی شعبے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. صنعتی شعبے کی جو ہے گاڑیاں، جنگی طیارے، ان کی مارکیٹ پرائس کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے. جب ان کی مارکیٹ پرائس زیادہ ہوگی تو ان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی. جب ایکسپورٹ بڑھیں گی تو وہ ملک معاشی لحاظ سے کیا کرے گا بیٹا؟ ترقی کرے گا. پھر جو ہے ہمارے غیر ملکی امداد، غیر ملکی قرضے بھی ہماری فیکس آمدنی میں کمی کا سبب بنتے ہیں، افراط زر کا سبب بنتے ہیں. ہماری ملکی دولت ساری کی ساری وہ غیر ملکی قرضوں میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے حکومت بھی کمزور ہوتی ہے اور کاشتکار بھی کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. ملکی عوام کی آمدنیاں بھی کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے ملک کے اندر جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں، لوگ کرپشن کرتے ہیں. راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں جو ہے انڈسٹری سیکٹر اپنی اشیاء کی قیمتوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے. جیسے اشیاء کی قیمتوں کو وہ بڑھاتا ہے تو امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں. جب اشیاء مہنگی ہوں گی تو ہماری ایکسپورٹ کم ہوگی، اشیاء سستی ہوں گی تو ہماری ایکسپورٹ کیا ہوگی؟ اس میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد ایک لاسٹ پوائنٹ ہے کہ قومیانی کی پالیسی. قومیانی کی پالیسی جو ہے 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تمام جو صنعتیں تھیں نجی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا. یہ بھی فیکس آمدنی کی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ بیٹا جو ہے آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے پاکستان میں فیکس آمدنی کی کمی کی وجوہات، یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے. اس کے 10 پوائنٹ. اس کے بعد اس کے لیے اقدامات، یعنی کہ فیکس آمدنی بڑھانے کے اقدامات جو ہے یہ آپ نے جو ہے 5 پوائنٹ شارٹ کوسچن کے لیے کر لینا ہے. نیکسٹ جو ہے لکھا ہوا ہوگا ٹاپک کا نام ہوگا ٹیکس کلچر. ٹیکس کیا وہ چیز ہوتی ہے؟ ٹیکس ایک لازمی ادائیگی ہوتی ہے جو عوام حکومت کو دیتی ہے. پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام فیئر نہیں ہے. ٹیکس جو ہے سادہ نظام نہیں ہے. ٹیکس جو ہے چوری ہو جاتے ہیں اور ٹیکسوں کا غیر منصفانہ نظام ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکس کلچر. یہ اینڈ والا جو شارٹ کوسچن ہوگا یہ آپ نے تیار کر لینا. چیپٹر نمبر 7 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. پہلا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات، اور دوسرا ٹاپک جو ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے پست فیکس آمدنی میں کمی کی وجوہات، اور اس کا تیسرا جو ٹاپک ہے وہ شارٹ کوسچن ہے ٹیکس کلچر، وہ آپ نے تیار کر لینا ہے. کل جو آپ کو لیکچر ملے گا وہ 8 چیپٹر کا ملے گا. اس کی اسائنمنٹ بنا لینی ہے.